मोहतरम दोस्तों, इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह वो अजीम हस्ती हैं जिनकी निस्बत से मुसलमानों का एक बड़ा तबका फ़क़ी लिहाज से हनफी कहलाता है। आप रहमतुल्लाह अलैह का इसमें ग्रामी नोमान, वालिद का नाम साबित और कुनियत अबू हनीफ़ा है। आप रहमतुल्लाह अलैह को बड़े जलीलुल क़द्र सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन से शर्फ़ नियाज़ हासिल रहा और हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत इब्राहीम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत बशर हाफ़ी जैसी अजीम हस्तियाँ आपके तनज़्ज़ुम में शामिल रहीं। आप रहमतुल्लाह अलैह मुकम्मल 40 साल तक इशा के वज़ू से फ़जर की नमाज़ अदा फरमाते रहे और तवील सजदों की वजह से आपके घुटनों में ऊँट के घुटनों जैसे निशान पड़ गए थे। आप रहमतुल्लाह अलैह रात भर इबादत इलाही में मसरूफ़ रहते, बार बार हजूर इलाही में ये अर्ज़ करते, अगर रोज़े क़यामत अबू हनीफ़ा की बख्शिश हो गई तो बड़े ताज्जुब की बात होगी। ये जुमला कहकर आप गश खाकर गिर जाते। जब होश में आते फिर यही जुमला दोहराते और ज़ारो कतार रोते थे। कभी रात घंटों अपनी दाढ़ी मुबारक हाथ में पकड़कर ज़ारो कतार रोते और अर्ज़ करते कि मौला अपने मुजरिम को मुआफ़ फरमा दे। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं इमामों के इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की हिकमत और दानाई के कुछ वाक़यात आपके साथ शेयर करेंगे। ये बड़ी शानदार वीडियो है, ईमान अफरोज़ वीडियो है, इसे आखिर तक देखिएगा, इससे आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। एक दफ़ा एक शख्स अपने माल को हिफाजत की खातिर किसी जगह दफन कर दिया। कुछ अर्सा के बाद वो भूल गया कि उसने अपना माल कहाँ छुपाया था। बड़ी उसने कोशिश की, बड़ा याद किया, लेकिन उसको ये याद नहीं आ रहा था कि उसने माल कहाँ छुपाया था। अपनी इस मुश्किल के हल के लिए वो शख्स हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाज़िर हुआ और आपसे अपना मुद्दा बयान किया। आपने फरमाया कि ये कोई फ़क़ी मसला तो नहीं है कि मैं तुम्हें इसका हल बताऊं। हाँ, तुम्हें एक हीला ज़रूर बता देता हूँ। ऐसा करो कि आज सारी रात नमाज में गुजारो। वो शख्स घर गया और मुसल्ले पर खड़ा हो गया। चौथाई रात ही अभी गुजरी थी कि उसे वो जगह याद आ गई। चुनाचे वो नमाज छोड़कर वहाँ पहुँचा, अपना माल निकाल लाया। सुबह इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाज़िर हुआ तो आपने फरमाया कि मैंने इस ख्याल से तुम्हें ये कहा था कि शैतान तुम्हें सारी रात इबादत की मोहलत नहीं देगा और वो जगह याद दिला देगा, लेकिन तुम्हें ये चाहिए था कि बाकी रात शुक्र के तौर पर नमाज़ पढ़ते रहते। इसी तरह इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में मेहदी जो उमवी खलीफा था, उसके दरबार में एक दहरिया आया जो खुदा की ज़ात से इनकार करता था। उसने कहा कि मैं नहीं मानता कि खुदा मौजूद है। ये कायनात तिबी रफ्तार से खुद बनी है और ख़ुद ही चल रही है। लोग मर रहे हैं और पैदा हो रहे हैं, वगैरह वगैरह। ये सब एक तबई कारखाना है, इसका कोई बनाने वाला नहीं है। ये उसका दावा था और उसने चैलेंज किया कि मुसलमानों में जो सबसे बड़ा आलिम हो उसको मेरे मुकाबले में लाया जाए ताकि उससे बहस करूं। और लोग गलती में मुब्तला हैं कि अपनी ताकतों को खामखा एक गैबी ताकत के ताबे कर दिया है जो सारे जहान को चला रही है। तो उस ज़माने में सबसे बड़े आलिम इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह थे। मेहदी ने इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आदमी भेजा। रात का वक्त था, रात ही को खलीफा का दरबार मुनक़िद होता था। आदमी भेजा कि वो आकर इस दरिये से बहस करे और उसे समझाएं कि वो राह रास्त पर आ जाए। चुनाचे आदमी पहुंचा। बगदाद में एक बहुत बड़ा दरिया है, उसे दजला कहते हैं। उसकी एक जानिब शाही महल्लात थे और एक जानिब शहर। तो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह क्योंकि शहर में रहते थे, इसलिए दरिया पार करके आना पड़ता था। उसने कहा कि असल में दरबार में एक दहरिया आ गया है और वो दावा कर रहा है कि खुदा का वजूद नहीं है और ये कायनात खुद ब खुद चल रही है और आप रहमतुल्लाह अलैह को मनाजरा के लिए बुलाया गया है। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अच्छा, आप जाके कह दें कि मैं आ रहा हूँ। वो आदमी वापस चला गया और कहा कि इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह को मैंने खबर कर दी है और आप अभी आने ही वाले हैं। अब दरबार लगा हुआ है, खलीफा, उमरा, वज़रा सारे बैठे हुए हैं और वो दरिया भी बैठा है। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह का इंतज़ार है, मगर इमाम साहब हैं कि आ ही नहीं रहे। रात के 12 बज गए, इमाम साहब नहीं पहुँचे। दरिये की बन आई। उसने कहा कि मालूम होता है इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह डर गए हैं और समझ गए हैं कि कोई बड़ा फ़लसफ़ी आया है, मैं उससे निमट नहीं सकूँगा। इसी वास्ते घर में छुप के बैठ गए हैं और आप यकीन रखें कि वो नहीं आएंगे। मेरे मुकाबले में कोई आ भी नहीं सकता। अब खलीफा भी मुतअम्मिल है और हैरान है, दरबारी भी परेशान है और दरिया बैठा शेखी दिखा रहा है।
جب رات کا 1 بجا تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہنچے۔ دربار میں حاضر ہوئے۔ خلیفہ وقت نے تعظیم کی جیسے علماء ربانی کی جاتی ہے۔ تمام دربار بھی تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا۔ خلیفہ نے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ اتنی دیر میں کیوں آئے؟ آدمی رات کے 8 بجے بھیجا گیا تھا، اب رات کا 1 بجا ہے، آخر اتنی تاخیر کی وجہ کیوں ہوئی؟ یہ شاہی حکم تھا، اس کی تعمیل تو بہت جلد ہو جانی چاہیے تھی، نہ یہ کہ آپ اتنی دیر لگاتے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک عجیب و غریب حادثہ پیش آ گیا تھا جس کی وجہ سے مجھے دیر لگی، اور عمر بھر میں نے کبھی ایسا واقعہ نہیں دیکھا۔ میں حیران ہوں کہ کیا قصہ پیش کروں، اور یہ کیسا حادثہ تھا؟ اس شد مجھ سے آپ نے وہ واقعہ بیان کیا کہ سارا دربار حیران ہو گیا کہ آخر کیا حادثہ تھا جو پیش آ گیا۔ فرمایا کہ عجیب و غریب ہی واقعہ تھا، اور خود مجھے بھی ابھی تک سمجھ نہیں آیا کہ کیا قصہ تھا۔ جب سارے دربار کو خوب شوق دلا دیا اور سب سراپا شوق بن گئے، حتیٰ کہ خود امیر المومنین نے بھی کہا کہ فرمائیے آخر وہ کیا واقعہ تھا، کیا قصہ تھا جو آپ کے ساتھ پیش آیا؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قصہ یوں پیش آیا کہ جب میں حکم شاہی پر شاہی دربار میں آنے کے لیے چلا تو بیچ میں دریا تھا۔ دریا کے کنارے پہنچا تو اندھیری رات تھی، نہ کوئی ملا تھا اور نہ ہی کوئی کشتی تھی، آنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں حیران تھا کہ دریا کو کس طرح پار کروں۔ اسی شش و پنج میں کھڑا تھا کہ میں نے یہ حادثہ دیکھا کہ دریا کے اندر سے خود بخود لکڑی کے نہایت عمدہ تختے بنے بنائے نکلنا شروع ہو گئے، اور ایک کے بعد ایک نکلتے چلے آ رہے ہیں۔ میں حیرت سے یہ سب دیکھ رہا تھا کہ یا اللہ، دریا میں سے موتی نکل سکتا ہے، مچھلی نکل سکتی ہے، مگر یہ بنے بنائے تختے کہاں سے آئے؟ ابھی میں اسی حیرت میں تھا کہ اس سے بھی زیادہ عجیب واقعہ پیش آیا کہ تختے خود بخود جڑنے شروع ہو گئے۔ جڑتے جڑتے وہ کشتی کی صورت اختیار کر گئے۔ میں نے کہا کہ یا اللہ، یہ کس طرح سے کشتی بن گئی؟ آخر انہیں کون جوڑ رہا ہے؟ اور اوپر نیچے خود بخود تختے جڑتے چلے جا رہے ہیں۔ ابھی میں اسی حیرت میں تھا کہ دریا کے اندر سے لوہے کی کیلیں نکلنا شروع ہو گئیں اور خود بخود اس کشتی کے اندر ٹھکنی شروع ہو گئیں، اور جڑ جڑ کے بہترین قسم کی کشتی تیار ہو گئی۔ میں ابھی اسی حیرت میں ہی تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ یہ تختے جو جڑے ہوئے تھے اور جن کی کشتی بن گئی تھی، اس کی درزوں سے پانی اندر گھس رہا تھا۔ دریا کے اندر سے خود بخود ایک روغن نکلنا شروع ہوا، ان درزوں میں اور ان خالی جگہوں میں بھرنا شروع ہوا جس سے پانی اندر آ رہا تھا۔ ابھی میں اسی حیرت میں تھا کہ وہ کشتی خود بخود ٹھیک ہو کر میری طرف بڑھنا شروع ہو گئی اور کنارے پر آ کر ایسے جھک گئی گویا مجھے سوار کرانا چاہتی ہے۔ میں بھی اس کشتی میں بیٹھ گیا، وہ خود بخود چلی اور مجھے لے کر روانہ ہو گئی۔ دریا کی دھار پر پہنچی تو پانی ادھر کو آ رہا تھا، کشتی خود بخود ادھر کو جا رہی تھی کیونکہ شاہی محلات ادھر کو تھے۔ میں حیران تھا کہ یا اللہ، آخر پانی کے بہاؤ کے خلاف کون اس کشتی کو لے کے جا رہا ہے؟ یہاں تک کہ شاہی محل کے قریب کنارے پر پہنچ گئی اور آخر میں جھک کر پھر کنارے پر کھڑی ہو گئی تاکہ میں اس میں سے اتر جاؤں۔ پھر میں اس سے اتر گیا، پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ کشتی غائب ہو گئی۔ گھنٹہ بھر اسی کنارے پر اور گھنٹہ بھر دوسرے کنارے پر کھڑا میں یہ سوچتا رہا کہ یہ آخر قصہ کیا تھا۔ یہ سانحہ جس کی وجہ سے مجھے دیر ہو گئی ہے اور گھنٹے لگ گئے، اب تک میں سمجھ نہیں پایا کہ آخر یہ کیا ماجرا تھا، اور میں امیر المومنین سے معافی چاہتا ہوں کہ 8 بجے مجھے بلایا گیا تھا اور میں 1 بجے پہنچا ہوں۔ دہریہ نے امام صاحب سے کہا کہ میں نے تو یہ سنا تھا کہ آپ بہت بڑے عالم ہیں، بڑے دانش مند اور فاضل آدمی ہیں، مگر بچوں کی سی باتیں کر رہے ہیں۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ پانی میں سے خود بخود تختے نکل آئیں، خود ہی وہ جڑنے لگیں اور خود ہی کیلیں اس میں ٹھکتی جائیں، خود ہی روغن آ جائے اور خود کشتی اپنے آپ کو جھکا دے اور آپ اس پر بیٹھ جائیں اور خود ہی لے کے وہ چل پڑے، خود ہی وہ کنارے پر آپ کو پہنچا دے؟ یہ کوئی عقل میں آنے والی بھی بات ہے؟ میں نے سمجھا تھا کہ آپ بڑے دانش مند اور فاضل اور عالم ہیں، امام کا لقب ہے، اور باتیں کر رہے ہیں آپ نادانوں اور بچوں جیسی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی کشتی بنانے والا خود تو موجود نہ ہو اور وہ خود بخود بن جائے؟ کوئی کیلیں ٹھوکنے والا نہیں، خود بخود ٹھک گئیں۔ کوئی روغن بھرنے والا نہیں اور خود بخود وہ بھر گیا۔ کوئی چلانے والا ملا نہیں اور خود ہی وہ چل پڑی۔ کوئی سمجھانے والا نہیں، خود ہی سمجھ گئی کہ مجھے شاہی محل کے پاس جانا ہے۔ یہ عقل میں آنے والی کوئی بات ہے؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اچھا یہ بات نادانی اور بے وقوفی کی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایک کشتی بغیر بنانے والے کے بن نہ سکے،
बगैर चलाने वाले के चल न सके, बगैर कीलें ठोकने वाले के उसकी कीलें न ठुक सकें। और ये इतना बड़ा जहान, जिसकी छत आसमान है, जिसका फर्श ज़मीन है, जिसकी फ़िज़ा में लाखों जानवर हैं, और ये खुद ब खुद बन गया, खुद ही चल रहा है। सूरज भी, चाँद भी, ये सब खुद चल रहे हैं। ये कोई अकल में आने वाली बात है? एक मामूली कश्ती जिसे इंसान बना सकता है, ये तो बगैर बनाने वाले के ना बने। और इतना बड़ा जहान इंसान के बस में नहीं, वो खुद ब खुद बन जाए। तो तुम्हारी अकल बच्चों जैसी है या मेरी अकल बच्चों जैसी है? मैं नादान हूँ या तुम नादान हो? चुनाचे मनाजरा ख़त्म हो गया और बहस तमाम हो गई, और दरिया अपना सा मुँह लेकर वापस आ गया। अब क्या बहस करे? जो उसकी बुनियाद थी वो सारी की सारी बुनियाद ही ख़त्म हो गई थी। इसी तरह एक मर्तबा एक घर में चोरी हुई। चोर उसी महल्ले के थे। चोरों ने चोरी करने के बाद घर वाले को पकड़ा और ज़बरदस्ती उससे हलफ लिया कि अगर तूने किसी को हमारा पता बताया तो तेरी बीवी पर तलाक। उस बेचारे ने मजबूरन तलाक का हलफ ले लिया। वो चोर उसका सारा माल लेकर चले गए। अब वो बहुत परेशान हुआ कि अगर मैं चोरों का पता बतलाता हूँ तो माल तो मिल जाएगा, मगर बीवी हाथ से निकल जाएगी। और अगर पता नहीं बतलाता तो बीवी तो रहेगी, मगर घर तो सारा खाली हो चुका है। लिहाजा माल और बीवी के दरमियान उसने फैसला करना था। बड़ा परेशान हुआ, या तो माल रखे या बीवी रखे, और किसी से कह भी नहीं सकता था क्योंकि वो ऐद कर चुका था। फिर इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में वो हाजिर हुआ, बहुत गमगीन और उदास परेशान था। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि आज तुम बहुत उदास हो, क्या बात है? उसने कहा कि हज़रत मैं कह भी नहीं सकता। फरमाया कुछ तो कहो। उसने कहा अगर हमने कुछ कहा तो ना जाने क्या हो जाएगा। फिर फरमाया कि अजमालन कहो। तो उसने कहा कि हज़रत चोरी हो गई है, और मैंने ये ऐद कर लिया है कि अगर मैंने उन चोरों का किसी को पता बतलाया तो बीवी पर तलाक हो जाएगी। मुझे मालूम है कि चोर कौन हैं, वो तो इसी महल्ले के हैं, लेकिन अगर पता बतलाता हूँ तो बीवी पर तलाक पड़ जाएगी। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मुतमईन रहो, बीवी भी हाथ से नहीं जाएगी और माल भी मिल जाएगा, और तो ही पता बतलाएगा। कूफा में ये सुनकर शोर मच गया कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ये क्या कर रहे हैं? ये तो एक ऐद है, जब वो पूरा हो जाएगा तो बीवी पर तलाक हो जाएगी। ये इमाम साहब ने कैसे कह दिया कि ना बीवी जाएगी ना माल जाएगा? उलमा फुकहा सब परेशान थे। इमाम साहब ने फरमाया कि कल ज़ोर की नमाज मैं तुम्हारे महल्ले की मस्जिद में आकर पढ़ूँगा। चुनाचे इमाम साहब तशरीफ़ ले गए, वहाँ नमाज पढ़ी। इसके बाद ऐलान कर दिया कि मस्जिद के तमाम दरवाज़े बंद कर दिए जाएँ, कोई बाहर न जाए। उस मस्जिद में वो चोर भी मौजूद थे। उस मस्जिद का एक दरवाज़ा खोल दिया गया और आप दरवाजे के एक तरफ होकर बैठ गए और एक तरफ उस शख्स को बिठा दिया, और फरमाया कि एक एक आदमी निकलेगा, जो चोर ना हो उसके मुतल्लिक कहते जाना कि ये चोर नहीं है, और जब चोर निकलने लगे तो चुप होकर बैठ जाना। चुनाचे जो चोर नहीं होते थे उनके मुतल्लिक वो कहता जाता था कि ये भी चोर नहीं है, ये भी चोर नहीं, और जब चोर निकलने लगता तो खामोश होकर वो बैठ जाता। इसी तरह उसने गो के बतलाया नहीं, मगर बतलाए बगैर सारे चोर मुतय्यन हो गए कि ये सब चोर हैं। चुनाचे चोर भी पकड़े गए, माल भी मिल गया, और बीवी भी हाथ से नहीं गई। एक मरतबा वक्त के बादशाह ने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शेबी रहमतुल्लाह अलैह और इमाम सौरी रहमतुल्लाह अलैह और एक और फ़कीह की गिरफ़्तारी का हुक्म दिया। वो चाहता था कि इन चारों में से किसी एक को काज़ी उल क़ज़ा यानी चीफ़ जस्टिस बना दे, लेकिन ये चारों बनना नहीं चाहते थे। चुनाचे पुलिस वालों ने उन्हें गिरफ़्तार कर लिया। रास्ते में जब एक जगह वो आराम करने के लिए रुके, उस वक्त चौथे फ़कीह बैठे बैठे इस तरह उठे जैसे क़ज़ाए हाजत की ज़रूरत हो। इस तरह वो वहाँ से खिसक गए। पुलिस वाले इंतज़ार करते रहे, लेकिन वो नहीं आए। अब बाकी तीन रह गए थे। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि वहाँ क्या होगा। दूसरों ने कहा कि हाँ, लगाइए अंदाज़ा। कहने लगे कि मैं वहाँ जाकर ऐसी बात कहूँगा कि खलीफा मंसूर के पास उसका जवाब ही नहीं होगा, लिहाजा मैं छूट जाऊँगा। शेबी रहमतुल्लाह अलैह भी कोई हीला कर लेंगे, लेकिन सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह फंस जाएंगे। चुनाचे ऐसा ही हुआ। जब तीनों हजरात को दरबार में पहुँचाया गया तो इमाम शेबी रहमतुल्लाह अलैह ज़रा आगे बढ़े और जाकर खलीफा मंसूर से कहने लगे, आपकी बीवी बच्चों का क्या हाल है? आपके महल का क्या हाल है? आपके अस्तबल का क्या हाल है? आपके गधों का क्या हाल है? आपके घोड़ों का क्या हाल है? खलीफा मंसूर को ये बहुत अजीब लगा
کہ میں جس شخص کو چیف جسٹس بنانا چاہتا ہوں وہ سب کے سامنے میرے گھوڑوں، گدھوں اور میرے بیوی بچوں کا حال پوچھ رہا ہے۔ دل میں سوچا کہ یہ شخص اس منصب کے لیے قابل نہیں ہے۔ چنانچہ امام شیبی رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگا کہ میں آپ کو قاضی القضاء نہیں بنا سکتا۔ اس طرح امام شیبی رحمۃ اللہ علیہ بچ گئے۔ اب خلیفہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا کہ ابو حنیفہ، میں نے آج کے بعد آپ کو چیف جسٹس بنا دیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے اور فرمایا کہ میں چیف جسٹس بننے کے قابل نہیں ہوں۔ خلیفہ منصور نے کہا، نہیں، آپ اس قابل ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ خلیفہ صاحب، اب دو باتیں ہیں۔ میں نے جو کچھ کہا یا تو وہ سچ ہے یا وہ غلط ہے۔ اگر تو وہ غلط ہے تو جھوٹ بولنے والا شخص چیف جسٹس نہیں بن سکتا، اور اگر وہ سچ ہے تو میں کہہ رہا ہوں کہ میں چیف جسٹس بننے کے قابل نہیں ہوں۔ اب خلیفہ حیران اور پریشان تھا۔ اگر کہتا کہ ابو حنیفہ آپ نے ٹھیک کہا تو بھی ابو حنیفہ چھوٹتے تھے، اور اگر کہتا آپ نے غلط کہا تو بھی ابو حنیفہ چھوٹتے تھے۔ اس طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے وقت کے خلیفہ کو بھرے دربار میں لاجواب کر دیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے محلہ میں ایک موچی رہتا تھا جو نہایت رنگین طبع اور خوش مزاج تھا۔ اس کا معمول تھا کہ دن بھر محنت مزدوری کرتا، شام کو بازار جا کر گوشت اور شراب خرید لاتا، کچھ رات گئے دوست احباب جمع ہوتے، خود سیخ پر کباب لگاتا، خود بھی کھاتا، یاروں کو بھی کھلاتا، خوب شراب کا دور چلتا اور مزے میں آ کر وہ شعر کہتا۔ وہ شعر تو عربی میں تھے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ یعنی لوگوں نے مجھ کو ہاتھ سے کھو دیا، اور کیسے بڑے شخص کو کھویا جو لڑائی اور رکھنا بندی کے دن کام آتا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا گھر کیونکہ اس کے گھر کے ساتھ تھا، آپ رحمۃ اللہ علیہ رات بھر عبادت الہی میں مصروف رہتے۔ اس کے گھر کی آوازیں بھی آپ تک پہنچتی تھیں اور آپ بھی اس کو سنتے تھے۔ ایک رات ایسا ہوا کہ شہر کا کوتوال ادھر آ نکلا اور اس شخص کو گرفتار کر کے لے گیا اور قید خانہ میں بھیج دیا۔ صبح کو امام صاحب نے دوستوں سے تذکرہ کیا کہ گزشتہ رات ہمارے ہمسایہ کی آواز نہیں آئی، نامعلوم کیا وجہ ہوئی۔ لوگوں نے امام صاحب سے تمام ماجرا بیان کر دیا کہ اس طرح رات کو کوتوال آیا تھا اور اس کو پکڑ کے لے گیا ہے، اور وہ غریب اس وقت قید خانہ میں ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت سواری طلب کی اور دربار کے کپڑے پہن کر بادشاہ کے محل کی طرف روانہ ہو گئے۔ کوفہ کے گورنر کو لوگوں نے اطلاع دی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ سے ملنے آئے ہیں۔ اس نے یہ سنتے ہی آپ کے استقبال کے لیے اپنے درباریوں کو بھیجا۔ جب آپ کی سواری نزدیک آئی تو گورنر خود بھی تعظیم کے لیے اٹھا اور نہایت ادب و احترام سے لا کر آپ کو بٹھایا اور عرض کیا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کیوں تکلیف فرمائی، مجھے بلا بھیجتے میں خود حاضر ہو جاتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارے محلے کا ایک موچی تھا، وہ میرے گھر کے پاس رہتا تھا، آپ کے کوتوال نے اس کو گرفتار کر لیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اسے رہا کر دیا جائے۔ گورنر نے اسی وقت حکم بھیجا اور وہ رہا کر دیا گیا۔ امام صاحب عیسیٰ گورنر سے رخصت ہو کر چلے تو وہ موچی بھی آپ کے ہم رکاب ہو گیا۔ امام صاحب نے اس سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ کیوں بھائی، ہم نے تم کو ضائع تو نہیں کیا؟ اس نے عرض کیا کہ آپ نے حق ہمسائیگی خوب ادا کیا۔ امام صاحب کے اس خلق و مروت کا اس کے دل پر یہ اثر ہوا کہ اس نے عیش پرستی سے توبہ کی اور امام صاحب کے حلقہ درس میں بیٹھنے لگا۔ رفتہ رفتہ علم و فقہ میں اس نے مہارت حاصل کی اور فقیہ کے لقب سے ممتاز ہوا۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے زمانے میں دو حکومتوں بنو امیہ اور بنو عباس سے سابقہ پڑا۔ ہر حکومت نے آپ کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنا چاہا، لیکن آپ نے نہایت جرأت اور استقامت کے ساتھ استعمال ہونے سے انکار کر دیا، جس کی پاداش میں آپ کو دونوں حکومتوں کے ظلم و ستم برداشت کرنے پڑے۔ بنو امیہ کے آخری حکمران مروان بن محمد کی طرف سے یزید بن عمر بن حبیرہ عراق کا گورنر تھا۔ اس نے چاہا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ منصب قضاء قبول کر لیں، لیکن امام صاحب نے بڑی سختی کے ساتھ انکار کر دیا۔ ابن حبیرہ نے قسم اٹھا لی کہ اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ عہدہ قبول نہیں کریں گے تو وہ ان کے سر پر کوڑے بھی برسائے گا اور قید بھی کر دے گا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یہ صورتحال بتلائی گئی اور عہدہ قضاء قبول کر لینے کا مشورہ دیا گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ابن حبیرہ کے کوڑے کھا لینا دنیا میں میرے لیے زیادہ آسان ہے بنسبت آخرت میں گرزوں کے برداشت کرنے کے۔
خدا کی قسم میں یہ عہدہ بالکل قبول نہیں کروں گا، چاہے وہ مجھے قتل ہی کیوں نہ کر دے۔ ابن حبیرہ نے آپ کو زندان میں ڈال دیا، پھر کچھ عرصے کے بعد آپ کو جیل سے بلوایا اور دو بدو بات کی اور قسم کھائی کہ اگر ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عہدہ قبول نہیں کریں گے تو میں ان کے سر پر اتنے کوڑے لگواؤں گا کہ یہ مر جائیں گے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ ابن حبیرہ کو صرف میری ایک موت تک ہی اختیار ہے، اور آپ نے ابن حبیرہ کا حکم نہیں مانا۔ ابن حبیرہ نے امام صاحب کے 110 کوڑے لگوائے۔ روزانہ 10 کوڑے لگوانے کا معمول تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو امام صاحب کی یہ مظلومیت یاد آتی تو آپ رونے لگ جاتے اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے اللہ کے حضور میں اس کے رحم و کرم کی دعا کرتے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے اسماعیل فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ اپنے والد حماد کے ساتھ مقام کناسہ کوفہ کا ایک محلہ تھا، اس سے گزرا تو میرے والد رونے لگے۔ میں نے پوچھا کہ ابا جی کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ بیٹا یہ وہ جگہ ہے جس جگہ ابن حبیرہ نے میرے والد اور تمہارے دادا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو مسلسل 10 روز تک کوڑے لگوائے تھے۔ روزانہ 10 کوڑے لگائے جاتے تھے۔ امام صاحب سے کہا جاتا تھا کہ مذہب قضا قبول کر لو، لیکن وہ نہیں مانتے تھے۔ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ابن حبیرہ کی قید سے چھوٹے تو مکہ مکرمہ چلے گئے۔ پھر جب 132 ہجری میں بنو امیہ کی حکومت کا سورج غروب ہو گیا اور حالات سازگار ہوئے تو آپ واپس کوفہ تشریف لے آئے۔ آپ جب کوفہ تشریف لے آئے تو ابو جعفر منصور تخت خلافت پر متمکن تھا۔ منصور بھی مطلق العنان حکمران ثابت ہوا۔ ابو جعفر منصور نے آپ کو کوفہ سے بغداد بلایا اور آپ سے مطالبہ کیا کہ آپ منصب قضا قبول کر لیں، سلطنت اسلام کے تمام علاقوں میں آپ کے ہاتھوں سے ہی قاضی مقرر ہوں۔ مختلف حیل و حجت سے آپ کو قید کرنے کی کوشش کی، لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ منصور نے بڑی سخت قسم اٹھا لی کہ اگر آپ یہ منصب قبول نہیں کریں گے تو میں آپ کو قید بھی کروں گا اور آپ پر سختی بھی کروں گا۔ اس پر بھی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انکار کر دیا۔ چنانچہ خلیفہ منصور نے آپ کے جیل بھیج دینے کا حکم جاری کر دیا۔ منصور جیل میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ پیغام مسلسل بھیجتا رہا کہ اگر آپ میری بات مان لیں اور میرا مطالبہ قبول کر لیں تو میں آپ کو رہا کر دوں گا اور آپ کی عزت و تکریم اور اعزاز و اکرام بھی کروں گا۔ لیکن امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سختی سے انکار فرماتے رہے۔ منصور اس پر غضبناک ہوا اور حکم دیا کہ ہر روز آپ کو زندان سے باہر لا کر کوڑے لگائے جائیں۔ جب مسلسل یہ عمل ہونے لگا تو آپ اللہ کے حضور میں روئے اور اللہ سے رہائی کی دعا کی۔ تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ آپ کی جیل ہی میں پیٹ کی تکلیف اور سخت اذیت کی حالت میں وفات ہو گئی۔ آپ کا جنازہ باہر لایا گیا، دنیا آپ پر روئی اور آپ کا جنازہ پڑھا اور خضران کے مقبرے میں آپ کی تدفین ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو محترم دوستو، اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرح اسلام اور اپنے دین پر استقامت عطا فرمائے، اور اللہ کریم سے یہ بھی دعا ہے کہ میرا یہ بیان کرنا اور آپ لوگوں کا سننا اپنے بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔